السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت ہوگی۔ جی آج ہم بات کرتے ہیں کچھ معاشرے کی، معاشی تضادات کی، اور اس سے منسلک ایک نئی جو ہے ایک ڈرامہ آیا، چھوٹا سا مختصر سا، جرم 4 کے اقساط پر مشتمل، جیو ٹیلی ویژن پہ آیا۔ مہرین جبار جیسی مایہ ناز ہدایت کارہ کی اس ڈرامے کو مہرین جبار جیسی مایہ ناز ہدایت کارہ نے پیش کیا، جس میں وہاج علی اور در فشاں لیڈ کریکٹر ادا کر رہے تھے، اور بہت کمال کا ڈرامہ جس میں سسپینس، تھرلر، کرائم سب کچھ تھا، جو کہ آج کل کے سب میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مقصدیت تھی، ایک بہت بہترین کہانی، اور اس کا مقصد آخر میں یہ دیکھے گئے، ایک سوشل ایشو ایک بہت بڑا چھیڑ کے گئے کہ یہ جو نمود و نمائش ہے، یہ جو پیسے کا بیش بہا ضیاع کچھ لوگوں جن کے پاس بیش شمار ہے وہ کرتے ہیں، اور جو اتنا لگژری لائف سٹائل کچھ لوگ جی رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہی ہمارے ہی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو خط غربت کی لکیر سے بہت نیچے جا چکے ہیں۔ معاشرتی بحران اس قدر بڑھ چکا ہے، کلاس ڈفرنس اتنا بڑھ گیا ہے، یہ سیاستدان جو ہیں انہوں نے، یہ لیڈر جو ہیں انہوں نے عوام کی غربت، بے روزگاری، ان کی مجبوریوں، ان کی ساری تکلیفوں کو مذاق بنا رکھا ہے، ان کو کیش کرتے ہیں اپنے جلسے جلوسوں اور اتنے بڑے بڑے ریلیوں اور دھرنوں اور جلسوں اور بڑے بڑے بلند بلند دعووں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشرتی استحکام ہے۔ لیڈران، سو کالڈ لیڈران صرف باتیں بناتے ہیں اور یہ اپنے ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں۔ مہنگائی چلے گئی، اسی مہنگائی کی وجہ سے غربت بڑھ گئی، اور انفلیشن ریٹ، غربت اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے ملک میں ہی تضاد انتہا کا بڑھ گیا۔ یہ بات آج سے بہت سال پہلے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے 80 کی دہائی میں مرحوم اشفاق احمد صاحب نے اپنے ڈرامہ فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی میں پیش کی تھی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو خرچ کریں، ضرور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خرچ کریں، لیکن اس کی اتنی نمائش نہ کریں کہ کوئی کوارٹر میں، آپ ہی کوارٹر میں بیٹھی ہوئی، کوئی ارد گرد کوئی بیٹھی ہوئی غریب بچی جو ہے وہ اب نروس بریک ڈاؤن اور برین ہیمریج ہو جائے اس کو، اس احساس کمتری سے۔ اور اس جرم کی کہانی بھی ایسے ہی دکھائی گئی کہ ایک غریب ڈرائیور جو کہ چھوٹا موٹا چوریاں چکاریاں کرتا تھا اپنی بال بچوں کو پالنے کے لیے، اس نے اتنی زیادہ پرتعیش زندگی اور اتنی شاندار شادی دیکھی ایک گھر کے بیٹے کی، اس کو لگا کہ جو ہے اس کو اپنے اور ان میں اتنا فرق لگا، اور اس کو اس کیفیت کا شکار ہو گیا کہ جس میں نفرت، غصہ اور ایک انتقام اور ساتھ ہی ساتھ چھین لینے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی میں ہی بہت سارے طبقات کا فرق دکھایا گیا کہ بہت آسان ہے کسی پہ الزام لگا دینا، اور وہ سیکریٹری جو تھی سحر خان، اس کو بڑی آسانی سے نکال دیا گیا کہ اس کے بیٹے کے اس کا ایک افیئر کا بارے میں اطلاع ملی۔ تو دوسروں کے لیے زندگی کو مشکل بنانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں کو ڈپریشن، انزائٹی، ان کو ذہنی تناؤ، احساس کمتری، تکلیف ہر طریقے سے دے رہے ہیں۔ ڈرامہ صرف ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا رہا، سیاستدان سب سے بڑا ڈرامہ باز ہے ہمارے ملک کے، اور ملک میں جرائم کا ریشو اتنی بڑھ رہی ہے، اتنے زیادہ اسٹریٹ کرائم سے لے کے چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت سب کچھ بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام، لوگ یہ سارے لیڈران جو ہیں پے کر کے، واللہ عالم کیسے عوام کی مجبوری کو خرید رہے ہیں۔ اور پاکستان کے عوام، کیا یہ قائد اعظم کا خواب تھا؟ علامہ اقبال کی نے اسی کا تصور پیش کیا تھا۔ ہم پاکستانی قوم ہرگز ایسے نہیں ہیں، ہم بہت بڑا دل رکھنے والے ہیں، لیکن ہمارے اوپر لوگ جو مسلط ہیں، جو ہمیں لے کے چل رہے ہیں، وہ ہمیں مس گائیڈ کر رہے ہیں، وہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، نفرت کی اور انتشار کی سیاست بو رہے ہیں، اور ایک نفرت کا ایسا نفرت کا بیج ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں بو دیا گیا ہے، اس میں دیر نہیں کی گئی، بو دیا گیا ہے کہ وہ اب ایک دوسرے سے، گھروں میں اختلافات ہیں، ہر جگہ پہ اختلافات ہیں، اور عدم برداشت کا معاشرہ ہے، اور انٹالرنس اور عدم برداشت کی وجہ سے جرائم ہمیشہ اس معاشرے میں بڑھتے ہیں۔ اور جب معاشرتی اور معاشی عدم توازن اتنا زیادہ ہوگا کہ کچھ لوگ اتنا، جن کے پاس دولت ہے، وہ اتنی زیادہ نمائش کریں گے کہ ایک نہیں 10-10، 20-20 گاڑیاں، شاندار کروڑا کی گاڑیاں، شاندار بنگلے، فارم ہاؤسز اور شاندار گھروں میں رہیں گے، اور اس کی نمائش کی جائے گی میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ، اور کچھ لوگ
اس قدر مجبور ہیں کہ وہ ایک وقت کی روٹی 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کو قطاریں لگا کے اور آٹا حاصل کرنے کے چکروں میں ہم نے دیکھا آٹا کے مفت آٹے کے حصول میں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. یہ رمضان المبارک جو گزرا ہے تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بحیثیت قوم آج بھی وقت ہے. اشفاق ابن مرحوم نے جو آج سے 40 سال پہلے ہمیں سبق سکھایا تھا، ہم پتہ نہیں ہماری قوم نے وہ سیکھا کہ نہیں سیکھا، لیکن آج وقت ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں. اور جرم جو ہے اسی بات پہ منحصر ہے. اس لیے یہ ڈرامہ منفرد بھی ہے اور بہترین بھی ہے. اور اگر چینلز چاہیں، اگر یہی میڈیا چاہے، انٹرٹینمنٹ میڈیا، تو سارا کچھ آڈیو ویژول سارا لوگوں ناظرین کے ساری کے تفریح کا سامان کرتے ہوئے ایک بہت اچھا سماجی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی اور تربیتی پروگرام اور ذہن سوچ بھی لوگوں میں اور نوجوان نسل میں دے سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم پھکڑ سے بے معنی تیرے بن مجھے پیار ہوا تھا فیری ٹیل ٹائپ کے ڈرامے دیکھتے رہیں. پلیز ابھی وقت ہے. ہم کو صرف ان ڈراموں سے نکل کے، ہمیں ان سیاسی شعبدہ بازیوں سے نکل کے ہمیں ایک قوم بننا ہے اور ایک شاندار قوم بننا ہے. اور ترقی یا کامیابی کی راہ پہ سب کو، اپنی پوری قوم اور ملت کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی میں ہماری فلاح ہے، بقا ہے. اور اسی نوٹ پہ آج اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.